ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بچہ اور ایک بچی، اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ ایک لڑکے کا نکاح دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور کسی بچے کے لیے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرنا جائز نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے لڑکے کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے۔ حابیل قابیل سے عمر میں چھوٹا تھا۔ قابیل کی جڑاں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے ردی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ ابو جعفر ذکر کرتے ہیں کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی قبولیت کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی تو قابیل نے کہا، اے ابا جان، قربانی کی قبولیت حابیل کے تقویٰ کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی مگر میرے لیے دعا نہیں کی۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا تاکہ دیکھے کہ حابیل نے دیر کیوں کر دی۔ وہ چراگاہ میں گیا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا، اب بتاؤ، تمہاری قربانی قبول ہو گئی مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا لوہے کا ڈنڈا اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کا سر کچل دیا جبکہ وہ سو رہا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے پھر بھی قابیل کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس بات سے حابیل کے کردار کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اسی لیے تو طاقت کے باوجود اپنے بھائی کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پھر اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کی لاش کو کہاں چھپائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 1 سال تک قابیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے جو دونوں سگے بھائی تھے۔ دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ قابیل یہ دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن تک نہیں کر سکا۔ فوراً اس نے ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ دوستو، یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ جو دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے ذمے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کر کے قتل کی بنیاد ڈالی۔